من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین حضرات، قرآن کریم کی سورہ نمبر 104 بہت پیاری سورت ہے. ہر مسلمان کو، مرد و خواتین اور بچے کو بھی اس کی تفسیر پڑھنا چاہیے. بہت پیاری سورت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کا ایک متعین حصہ ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، غیبت کرنے والوں کے لیے، عیب ٹٹولنے والوں کے لیے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو لوگ مالوں کو گن کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ مالوں کو گن کر کے رکھتے ہیں. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا مال ہمیشہ باقی رہے گا. ان کا یہ گمان ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا مال کبھی کم نہیں ہونے والا، ختم نہیں ہونے والا. الذی جمع مالا وعددہ، گن کر کے مال کو رکھ دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، صدقات و خیرات نہیں دیا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، بخیلی کی انتہا یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے ہمارا مال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آگے کیا بیان فرمایا؟ کلا، نہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے، نہ مال والا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیے، قارون ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی، جس کے پاس اتنا زیادہ مال تھا. اس کے خزانے کی چابیاں ایک دو لوگ نہیں بلکہ ایک جماعت مل کر کے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی. میرے بھائیوں، قارون کو جب صحابہ نے دیکھا، قارون کو جب نبیوں کے دوستوں نے دیکھا، موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا، تو ان لوگوں نے کہا ہے کاش اللہ تعالی ہمیں بھی قارون کی طرح دولت دے دے. اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگایا. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مالدار اہل ثروت آئے، رب کائنات نے کسی کو ہمیشہ کی نہیں بخشی ہے. جتنے لوگ آئے سارے کے سارے لوگوں کی دولت دنیا میں رہ گئی، لیکن اہل ثروت مالدار لوگ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، میرے بھائیوں غور کریے قرآن کریم کی آیت کریمہ پر. جو لوگ مال سمیت کر کے لکھتے ہیں، سمیت کر کے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہے، صدقہ نہیں کر رہے، خیرات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کا انجام یہ ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین انہیں حطمہ جہنم میں ڈال دے گا. ان کی دولت کو بھی وہاں پر جلا دے گا اور انہیں بھی وہاں پر داخل کر دے گا. میرے بھائیوں، حطمہ کیا، میں آپ کو تاریخ بتا دوں. الحطمہ جہنم کی ایسی آگ ہے، انسان کی ہڈیوں کو جلا کر کے چورا کر ڈالے گی. ایسی آگ ہے وہ، انسان کے ہڈیوں کو توڑ مروڑ کر کے رکھ دے گی.
دنیا کی آگ کتنی بھی خطرناک ہو جائے لیکن انسان کی ہڈیوں کا چورا نہیں بناتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے حطمہ آگ تیار کر رکھا ہے جو لوگ مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو اندازہ لگا لیجئے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ لوگ کتنا مبغوض ہیں، کتنا ناپسند ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اسپیشل جگہ جہنم میں تیار کر دی ہے، خیرات نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مقام تیار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں بہت بری جگہ ہے یہ۔ میں آپ کو بتاؤں اسی آگ سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے مؤذن سے کہا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال تم اللہ کے راستے میں صدقے کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، خیرات کیا کرو، اور تم یہ نہ سوچو کہ تم غریب بن جاؤ گے، بالکل نہیں، غریب نہیں بنو گے۔ جو شخص رب العالمین کے بارگاہ میں لٹاتا ہے، جو اس کی خاطر اپنے دولت کو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو غریب نہیں کرتا۔ میرے بھائی غریب نہیں کرتا ہے۔ مجھے ایک پیارا واقعہ یاد آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول کے بیت مبارک میں کھجور رکھے ہوئے، صدقے کے کھجور۔ میرے بھائی غور فرمائیے گا ہماری حالت کیا ہے، ہمارے پیارے نبی کی حالت کیا، دیکھ لیجئے۔ بیت مبارک میں صدقات و خیرات کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اور اہل نبی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی کھجوریں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا زکوٰۃ کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، رات میں اپنے گھر میں آتے ہیں، زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ اتنے میں پیارے رسول کو یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں کھجوریں میری اپنی تھی یا صدقے کی کھجوریں تھیں، نہ جانے زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں یا میری عائشہ نے میرے لیے رکھا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی نے وہ کھجور تو کھا لیا، لیکن جب اللہ کے رسول کو یاد آتا ہے کہ نہ جانے کون سی کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں مشکوک تھی، اللہ کے رسول نے کھا لیا ہے۔ جب یاد آیا اللہ کے رسول پورے گھر کے اندر ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، سونے کا نام نہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، ادھر اٹھتے ہیں ادھر ٹہلتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں یہاں ٹہلتے ہیں، پورے گھر میں پوری رات اللہ کے رسول ٹہلتے رہے۔ صحابی نے جب یہ منظر دیکھا پوچھ پڑے اللہ کے رسول آج آپ بڑے بے چین لگ رہے، کیا بات ہے؟ آج آپ بڑے بے چین، کیا بات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول کہنے لگے میرے دوست میں اتنا بے چین اس لیے ہوں، میرے گھر میں کھجور گری ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے کھا لی، اب مجھے پتا نہیں وہ کھجور صدقے کی تھی یا میرے لیے میری عائشہ نے رکھا تھا۔ وہ کھجور اللہ کے رسول نے کھا لیا، اس لیے میرے بھائی اللہ کے رسول کو اسے کھجور نے اتنا بے چین کر دیا۔ اللہ کے رسول پوری رات سوئے نہیں، پورے گھر میں ٹہلتے رہے، اللہ کے رسول سوچتے رہے پتہ نہیں کون سی کھجوریں ہم نے کون سی کھجوریں کھا لی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اپنی زندگی پر، ہم اور آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے نبی کی حالت یہ ہے ایک کھجور آپ نے کھا لیا، وہ بھی پتہ نہیں زکوٰۃ کا یہ گھر کا کھجور ہے، حالت یہ پوری رات آپ نے سویا نہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، مالوں کو سوچ سوچ کر کے سمیت کر کے جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا پیارے نبی کی سیرت سے تو نصیحت پکڑ لو، ایک کھجور نے پیارے نبی کو سونے نہیں دیا ہے۔ اب آپ سوچو آپ کا انکم سال بھر کا 1 کروڑ ہے، آپ 1 کروڑ سے میرے بھائی 1000 بھی زکوٰۃ شاید کی نکالتے ہو۔ سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسے باتیں جب عام ہوتی ہے تو کہہ دی جاتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی، ہمارے نبی کو 1 کھجور نے سونے نہیں دیا اور ہم اسی نبی کی امتی ہیں، ایسی زندگی گزر رہی ہے، سو رہے ہیں،
بھائی انکم کتنا؟ ارے کروڑوں میں ہے. آپ کا بیٹا کرتا کہ ارے میرا بیٹا تو یہ ہے وہ ہے. کیوں شادی کرنی ہے کیا؟ جب شادی کی بات آئے گی تو پوری پراپرٹی لا کر کے سامنے رکھ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے نا، انٹرنیشنل بھکاری، جب تک جائیداد دکھائیں گے نہیں تب تک جہیز ملے گا نہیں. لیکن جب رب کی بات آتی ہے کہ رب کے راستے میں خرچ کرو، شہر شولہ پور میں ایک مدرسے کی ضرورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ موت سر پر کھڑی ہو گئی. میرے بھائی بہت افسوس کی بات ہے. الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة. جو لوگ مالوں کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں اسپیشل ایک جگہ تیار کر دی گئی ہے، اور اس جگہ کی آگ اتنی خطرناک ہوگی میرے بھائی، انسان کے ہڈیوں کو توڑ مروڑ کر کے رکھ دے گی، چورا چورا کر دے گی. سوچ لے کتنا خطرناک وہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اے نبی وہ آگ تو بس اتنی ہم نے تعریف کر دی ہے کہ کم سے کم لوگوں کا ایمان جاگ جائے، لوگ نصیحت پکڑ لے، لیکن حقیقت یہ ہے پوری دنیا ایک جانب ہو جائے اور اس آگ کو محسوس کرنا چاہے کہ وہ آگ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی. اے نبی پوری دنیا اس آگ کو محسوس نہیں کر سکتی ہے. کتنا خطرناک ہوا. میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی اور تعریف حکمہ کی آگے بیان فرما دی ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اللہ، ہماری مائیں اور بہنیں آگ جلاتی ہیں کھانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے اسپیشل طور پر کہا کہ حطمہ کی آگ کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہ دینے والوں کے لیے جو میں نے آگ بنایا ہے، جہنم میں جو اسپیشل آگ میں نے تیار کیا ہے، اس آگ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے. اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہے کہ لوگوں سے. نار اللہ الموقدہ، اللہ رب العالمین کی وہ جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ. میرے بھائیوں وہ اتنا خطرناک آگ ہے، انسان کو جلاتے ہوئے چلی جائے گی، انسان کے پورے گوشت کو جدا کر دے گی بدن سے، اس کے بعد ہڈیوں کو توڑ مروڑ کر کے رکھ دے گی. میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، التی تطلع علی الافئدہ، انسان کے دل کو بھی وہ آگ جلا کر کے راکھ کر دے گی. میرے بھائی آپ دنیا کے آگ میں کود جائیں، 24 گھنٹے تک آپ آگ میں جلتے رہ جائیں، لیکن آپ کے دل پر وہ آگ اثر نہیں کرے گی، آپ کے دل کو نہیں جلائے گی دنیا کی آگ. لیکن وہ آگ اتنا زیادہ خطرناک ہے. التی تطلع علی الافئدہ، حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، انسان کو آگ بھڑکا دی جائے گی، انسان کے ہڈیوں کے گوشت کو جلا کر کے وہ آگ راکھ کر دے گی، اس کے بعد ہڈیوں کو توڑ مروڑ کر کے چورا چورا کر دے گی. میرے بھائی پھر انسان کو دوسری شکل دی جائے گی، پھر انسان کے گوشت کو وہ آگ جلا کر کے راکھ کر دے گی، اس کے بعد پھر انسان کے ہڈیوں کو چورا چورا کر ڈالے گی. یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزائیں جاری رہیں گی. میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زکوٰۃ نہ دینے والے، صدقہ خیرات نہ دینے والوں کو جب ان کے اسپیشل مقام حطمہ میں داخل کر دیا جائے گا، میرے بھائی آگ تو جل رہی ہوگی، اپنا کام کر ہی رہی ہوگی. انہا علیہم موصدہ، اس کے بعد حالت یہ ہوگی میرے بھائی، اللہ رب العالمین جہنم کے اس جگہ پر جتنے دروازے ہوں گے چاروں جانب سے دروازے کو بند کر دیا جائے گا. دیکھ رہے عذاب کی شکل، ڈال دیا جائے گا. زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آگ بھڑکا دی جائے گی. میرے بھائی کیا اتنا کافی نہیں تھا جہنم میں ڈال دیا جانا؟ لیکن نہیں میرے بھائی، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی روزی سے آپ اس کا قانون نہیں مانتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کتنا ناراض ہے.
حطمہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد وہ آگ آپ کو توڑ رہی ہوگی، آپ کو چورا چورا کر رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، جہنم میں جو حطمہ جگہ ہے اس جگہ کے سارے دروازے کو بند کر دیے جائیں۔ انہا علیہم موصدہ، جہنم میں جو حطمہ نامی جگہ ہے اس کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہاں پر زکوٰۃ نہ دینے والے چلا رہے ہوں گے۔ یہی اتنا نہیں، فی عمد ممددہ، دنیا میں جب بدمعاش پکڑا جاتا ہے تو پولیس والے کیسی ہتھکڑیاں لگاتے میرے بھائی، اور اگر زیادہ تگڑا بدمعاش ہو تو پیروں میں بیڑیاں بھی ڈال دیتے میرے دوست۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم میں حطمہ میں داخل کر دے گا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دے گا میرے بھائی۔ فی عمد ممددہ، جہنم کی بیڑیاں ڈالنے کے بعد اس حطمہ نامی جہنم میں آگ کے بڑے بڑے پلر ہوں گے، ستون ہوں گے، اور انسان کی بیڑیاں لے جا کر کے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ انسان نکلنا چاہے گا لیکن وہاں سے نہیں نکل پائے گا میرے بھائیوں۔ یہ حالت ہونے والی ہے ان لوگوں کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو رب کے دیے ہوئے مال سے خیرات نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے ماننے والوں سنو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے کھجور سے چھوٹی شے کیوں نہ ہو، لیکن تم روزانہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ سکو، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اسپیشل جگہ تیار کر دی گئی ہے۔ کتنا وعید، کتنی رسوائی۔ میں نے بیان کیا تھا وہ سانپوں والا منظر، سانپ جبڑا بڑھا بڑھا کر کے پورے میدان محشر میں دوڑا کر پکڑے گا، اور پھر زیورات کی تختیاں جہنم کی بنائی جائیں گی، انسان کے پورے بدن کو داغا جائے گا، اور پھر یہ حطمہ جگہ جہاں پر انسان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جہنم کے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا انسان، اور آگ اتنا تیز بھڑکا دی جائے گی کہ انسان کی ہڈیاں چورا بنا دی جائے گی، اتنا خطرناک ہوا ہو۔ اور اتنا نہیں، ذرا میدان محشر کا منظر تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہ دینے والوں سے پوچھے گا، کیا اے زکوٰۃ نہ دینے والے بتا، اگر آج میں تجھے پوری کائنات کے برابر ہیرے جواہرات، سونے، چاندی، قیمتی اشیاء دے دوں، اور پلس ایک اور کائنات سے برابر، یعنی موجودہ دو دنیا کے برابر تجھے میں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات دے دوں، اور میں کہوں کہ ساری دولتیں لاؤ مجھے دے دو، میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، تو کیا تم میرے عذاب سے بچنے کے لیے دو دنیا کے برابر ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ، ارے اس کے برابر 10 دنیا اگر تو زیورات ہمیں دے دے اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کا وعدہ کر لے تو اللہ 10 دنیا کے برابر تجھے ہم ہیرے جواہرات دے دیں گے، لیکن جہنم میں جانا گوارا نہیں کریں گے۔ مطلب جہنم کی آگ دیکھ کر کے لوگ پوری دنیا کے برابر ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، یہ تو یوم الجزا ہے، دنیا میں ہم نے تجھے رہنے کے لیے شاہی محل، چلنے کے لیے اچھی اچھی سواریاں دی ہے، کھانے پینے کے لیے مختلف قسم کی اشیاء دی، لیکن تجھ سے میں نے کہا کہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے دینا ہے، اللہ، 1000 میں صرف 25 روپے دینا تھا، لیکن تو نے میرے قانون پر عمل نہیں کیا، یہاں پر تو تجھے کچھ ملنے والا نہیں، وہ دنیا بند، عملوں کا سلسلہ بند، یہ یوم الجزا ہے، اب تیرا ٹھکانہ نہ جہنم۔ تو میرے بھائی یہ حال ہونے والا ہے ان لوگوں کا جو لوگ صدقات، خیرات، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ آج 14ویں تراویح شاید کی ہے نا، 14ویں تراویح، 15 بہت زیادہ اگر ہمارے پاس تراویح بچی ہے، کتنی؟ 16 تراویح، بہت زیادہ اس مہینے میں اگر ہمارے پاس روزے بچے، دن بچے، کتنا؟ 16، اس سے زیادہ نہیں۔ سمجھ رہے اس مہینے کی برکت کتنی ہے؟ ایک نفل صدقہ کرو، فرض صدقے کے برابر
اور ایک فرض صدقہ ادا کر دو، اللہ اکبر، تو 70 فرض صدقے کے برابر. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضاعف لمن یشاء، انسان اگر خالص نیت رکھے گا تو اس سے کہیں زیادہ میں اسے دوں گا. نیکیوں کا موسم بہار ہے، آپ صدقات و خیرات میرے بھائی کرتے ہوئے چلے جائیں. اگر آپ روزانہ 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 160 روپے آپ کے صدقے اور خیرات میں. کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہر دن میرے بھائی رمضان کا جتنا دن بچا ہے، یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کریں گے. کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ تو پیچھے والے سے ہی بول رہے، ابھی کھڑا کروں گا نام لے کر، سب کا نام مجھے یاد ہے، جان لینا. انشاءاللہ کل سے صدقہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ. ہاں، پیچھے والوں سے بھی اللہ نے وعدہ لے لیا، سب لوگ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. آمین. وعلینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آرام سے آرام سے. ہمارا یہاں سے 65 کلو میٹر گاؤں ہے، وہاں پہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جہاں ہے، تو وہاں پہ جو عالم صاحب ہیں ان کو ہدیہ دیتے ہیں، کنٹریبیوشن کر کے نوجوان دیتے ہیں. الحمد للہ ہمارے گھر میں سے بیٹا ہوا جو گھر کے جو بال نکال دیتا ہوں، میں جو ہدیہ دیتا ہوں ہمارے اس کے اندر وہ ڈال کے دے سکتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں وقت 10 بجے ختم کر دینا ہے. نہیں بولے نہیں، پھر بھی 10 بجے ختم کر دینا ہے، کیونکہ پھر پرچی آ جائے گی. تو پرچی آ جائے گی، کیا فائدہ.